وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان سے رابطہ۔ وزیر اعظم نے مشکل حالات میں پاکستان کی مستقل غیر متزلزل حمایت پر UAE کا شکریہ ادا کیا۔ کہا یہ تعاون دونوں ممالک کی قیادت عوام میں تاریخی برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان UAE میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز پر وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد نیپرا میں نظرثانی درخواست آئے۔ موجودہ سولر صارفین کے لیے یونٹ کے بدلے یونٹ کا فارمولہ برقرار رکھنے اور صارفین کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی استدعا۔ پہلے سے موجود سولر صارفین کے لیے پرانے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز برقرار رکھنے کی درخواست۔ اپوزیشن اتحاد کا پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی لائٹس بند کر دی گئیں۔ تمام دروازے تاحال نہیں کھولے گئے۔ دروازے بند ہونے سے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی بھی پارلیمنٹ نہ پہنچ سکے۔ دھرنے کے شرکاء اندھیرے کے باعث پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ PTI ارکان نے KP ہاؤس کے باہر بھی دھرنا دے دیا۔ اور کراچی میں سپر ہائی وے پر کاٹھور کے قریب خوفناک حادثہ، 13 افراد جاں بحق۔ غلط سمت سے آتی کوچ سے ٹکرانے کے بعد آئل ٹینکر الٹ گیا۔ آئل ٹینکر ہائیس وین پر جا گرا۔ متعدد زخمی نیچے دب گئے۔ کئی لوگ پل سے نیچے جا گرے۔ خواتین سمیت کئی زخمی سڑک پر پڑے رہے۔ حالت تشویشناک۔ حادثے کے بعد M9 موٹر وے پر آئل پھیل گیا۔ M9 موٹر وے پر بدترین ٹریفک جام، گاڑیوں کی قطاریں۔ سینٹ اجلاس میں بانی PTI کی صحت سے متعلق قرارداد مسترد۔ PTI ارکان نے پریزائڈنگ افسر کے ڈائز کا گھیراؤ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا بانی PTI کی آنکھ جن ڈاکٹرز کو دکھائی گئی وہ اسپیشلسٹ نہیں تھے۔ حکومت تسلیم کریں بانی PTI کی صحت پر کوتاہی ہوئی، غفلت پر کیس کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بانی PTI کو اسلام آباد منتقل کرنے کا اشارہ۔ کہتے ہیں بانی کو اسلام آباد کی عدالت سے سزا ہوئی ہے تو انہیں شفٹ کیا جائے گا۔ نئی جیل میں میڈیکل کی تمام جدید سہولتیں میسر ہوں گی۔ آنکھوں کا اسپتال بھی ہوگا۔ بانی PTI نے آنکھ میں تکلیف کی شکایت جنوری کے پہلے ہفتے میں کی۔ علاج سے متعلق PTI کے بیانات حقائق کے برعکس ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں عدالت جہاں کہے گی وہاں بانی PTI کی آنکھ کا معائنہ کرایا جائے گا۔ جیل حکام اور عملے کی کوتاہی ہوئی تو سزا ملے گی۔ بانی PTI کی دیکھ بھال اولین ترجیح ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی ملاقات۔ طارق فضل چودھری کا بانی کا علاج کرانے کی پیشکش۔ محمود اچکزئی نے کہا ہم نے جن ڈاکٹرز کا نام حکومت کو بھیجا ہے ان سے علاج کرایا جائے۔ حکومت سے اور کچھ نہیں، صرف علاج مانگ رہے ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا بانی PTI کو علاج کے لیے شفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ شفا اسپتال میں ہمارے ڈاکٹرز نہیں، حکومت کی نگرانی میں علاج ہوگا۔ ان کی فیملی ذاتی معالج کو اعتماد میں لیا جائے۔ چیف جسٹس نے بانی PTI کے علاج کی ڈیڈ لائن 16 فروری مقرر کی، لیکن 24 گھنٹے بعد بھی سپریم کورٹ کا تحریری حکم موصول نہیں ہوا۔ علیمہ خانم نے ایکس پر لکھا بانی PTI کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں اسپیشلسٹ سے فوری طبی معاہدہ ناگزیر ہے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انسانی ہمدردی کے تحت بانی PTI کو ذاتی ڈاکٹر سے معائنے کی اجازت دی جائے۔ سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلنے سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ پر پاکستانی اسپنر عثمان طارق کا خوف سوار۔ بھارتی پریزنٹر بھرپور کوشش کے باوجود بھی عثمان طارق کا ایکشن غلط ثابت نہ کر سکے۔ سابق بھارتی امپائر نے کہا ICC قوانین کے مطابق عثمان طارق کا ایکشن قانونی ہے، ان کے ایکشن میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑے مقابلے کی بڑی تیاری۔ 2 دن آرام کے بعد پاکستانی ٹیم آج سے ٹریننگ شروع کرے گی۔ پاک بھارت ہائی وولٹیج مقابلہ اتوار کو شیڈول۔ پاکستان نے اپنے پہلے دونوں میچز میں کامیابی سمیٹی ہے۔ بنگلہ دیش کے انتخابات میں BNP نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ جماعت اسلامی اتحاد دوسری بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ رائٹرز اور الجزیرہ نے مقامی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے
BNP اتحاد نے 299 میں سے 212 نشستیں حاصل کر لی۔ جماعت اسلامی 77 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکی۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پہلی بار جماعت اسلامی کو ڈھاکہ میں کامیابی ملی۔ آج سرکاری نتائج کا اعلان متوقع۔ BNP کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار طارق رحمان کہتے ہیں حکومت بنانے کے بعد امن عامہ پہلی ترجیح ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کی بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر BNP رہنما طارق رحمان کو مبارکباد۔ صدر آصف زرداری کا بنگلہ دیش کی خود مختاری کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ کہا پاکستان نئی حکومت کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نئی بنگلہ دیش کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ جنوبی ایشیا اور اس کے آگے امن، استحکام، ترقی کے مشترکہ اہداف کو فروغ دیا جا سکے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اور MNAs کو قانون سازی کا حصہ بننے سے روک دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے ارکان کو ہدایت کی ہے معاملات طے ہونے تک کسی ترمیم یا بل کا حصہ نہ بنے۔ صدر زرداری نے شہباز شریف کے سامنے کھل کر پارٹی کے خدشات رکھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر آصف علی زرداری سے کچھ اہم بلز کا حصہ بننے کی درخواست کی۔ پیپلز پارٹی کے انکار کے سبب گزشتہ روز بلز ترمیمی ایجنڈے کا حصہ نہ بن سکے۔ ہمارا صحت کا شعبہ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے جس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہیلتھ کانفرنس سے خطاب۔ کہا میرے آنے سے پہلے ہیلتھ کا بجٹ 399 ارب تھا جو آج 630 ارب روپے ہے۔ ادائیگی نہ کرنے سے ادویات کی سپلائی چین ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتی سپلائی چین میں کوئی تعطل آئے۔ بانی PTI کی آنکھ کا سن کر دکھ ہوا۔ قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں جو انہیں ملنے چاہیے، یہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی گفتگو۔ کہا میاں محمود الرشید کو طبی معائنے کے لیے اسپتال لے جانا تھا لیکن نہیں لے جایا گیا۔ اپائنٹمنٹ کے باوجود یاسمین راشد کو اسپتال نہیں لے جایا گیا۔ مجھے پولیس سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال نہیں لے جایا جا رہا۔ میں اس سارے معاملے کا قصوروار حکومت پنجاب کو ٹھہراتا ہوں۔ UAE نے پاکستان کے لیے $2 ارب قرض کے رول اوور میں 2 ماہ کی توسیع کر دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے $2 ارب 1 ماہ کے لیے رول اوور کیے تھے۔ حکومت نے متحدہ عرب امارات کو 2 سال کے لیے قرض رول اوور کی درخواست کی تھی۔ حکومت نے UAE کو IMF اقتصادی جائزہ کامیاب بنانے کے لیے درخواست کی تھی۔ اقتصادی جائزے کے بعد حکومت UAE کے ساتھ دوبارہ بات چیت کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اور ناظم الامور کی ملاقات۔ انسداد دہشت گردی، مشترکہ سیکیورٹی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے پاکستانی اقدامات کو سراہا گیا۔ اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کا ایکس پر پیغام۔ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی ہجرت روکنے کی کوششوں کا خیر مقدم۔ پاکستان کی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ مساجد میں عبادت کے اوقات میں کم از کم ایک سیکیورٹی گارڈ تعینات کیا جائے۔ مسجد کے داخلی اور خارجی راستوں اور ارد گرد پارکنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ وفاقی پولیس کا سیکیورٹی انتظامات کے لیے مساجد، امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو مراسلہ۔ ریڑھی باندھ، بھیک مانگنے والے، ٹوپیاں اور دیگر اشیاء فروخت کرنے پر پابندی ہوگی۔ مساجد میں مشکوک یا غیر متعلقہ اشخاص کو غیر ضروری بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کو امریکہ سے ڈیل کرنا ہوگی۔ ایران سے 1 ماہ میں معاہدہ ممکن ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کرپشن کیس میں معافی ملنی چاہیے۔ انہیں معافی نہ دینا شرمناک ہے۔ اسرائیلی عوام کو اپنے صدر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اس سال تمام حج درخواستیں منظور ہوئی ہیں۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں اس سال 1,19,210 سرکاری اور 66,000 لوگ
پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے حج کریں گے، زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں گے۔ 2026 کا حج بھی مثالی ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد چیئرپرسن پیمرا امرین جان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اعلامیے کے مطابق چیئرمین پیمرا کی تقرری 4 سال کے لیے کی گئی۔ عوام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما سید زعیم حسین قادری انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج بعد نماز مغرب لارنس روڈ پر ادا کی جائے گی۔ زعیم قادری کو عارضہ قلب کے باعث 3 روز پہلے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اسٹار ویمن ایشیا کپ کے پہلے میچ میں پاکستان نے نیپال کو 30 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان ویمنز نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹ پر 137 رنز بنائے۔ کپتان حفصہ خالد 40 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ جواب میں نیپال کی ٹیم 20 اوورز میں 107 رنز بنا سکی۔ پاکستان ایونٹ میں اپنا اگلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف اتوار کو کھیلے گا۔ ہر لمحہ پرجوش میں کرکٹ کا جنون، سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی، باسط علی اور کامران اکمل کا T20 ورلڈ کپ کے میچز پر تجزیہ۔ اداکارہ مزنہ وقاص آج بنیں گی مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔ معروف اداکار، صداکار، ہدایتکار اور ٹی وی میزبان ضیاء محی الدین کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ اپنے منفرد انداز، آواز، دھیمے لہجے اور معیاری تلفظ کے باعث وہ پاکستان اور بیرون ملک بے حد مقبول تھے۔ فنون لطیفہ میں گراں قدر خدمات پر انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ کوئٹہ میں بسنت روایتی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ پتنگوں اور ڈور کی فروخت میں اضافہ، بازاروں میں غیر معمولی گہما گہمی۔ انتظامیہ نے ہوائی فائرنگ سے اجتناب کی ہدایت کر دی۔